اگر دین کی ریفارم کی بات کرتے ہیں کس چیز کے اندر بات کرتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ریفارم کی بات ویسے ہی کوئی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ عقائد کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے نبی بھیجے، اس نے کتابیں نازل کی، قیامت کا دن آئے گا. اس کے بارے میں دو رویے ہیں، یا نہ ماننے کا یا ماننے کا، ریفارم کا نہیں ہے. اس میں یہی رویہ ہے کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. ایسا کوئی نہیں کہتا کہ عقیدہ آخرت تو رکھو لیکن تھوڑی سی ریفارم کر دو، اس کے اندر نہ تبدیلی لے آؤ، ایسی بات نہیں کرتے. خدا کو ایک مانو لیکن تھوڑی سی تبدیلی بھی لے آؤ، ایسی بات نہیں کرتے. یا مانتے ہیں خدا کو ایک مانتے یا نہیں مانتے. جو اخلاقیات ہیں، اخلاقیات کے اوپر بھی کوئی کلام نہیں کرتا. والدین کی خدمت کرنا، اولاد کی اچھی پرورش کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے مسکرا کے ملاقات کرنا، کاروبار میں بددیانتی نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، یہ وہ آفاقی اخلاقیات ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کرے گا. تو ان کے اندر بھی تبدیلی لانے کی بات نہیں. تو تبدیلی کی بات ہوتی کہاں ہے؟ تبدیلی کی بات وہاں کی جاتی ہے جہاں پر نفس کی خواہشات اور نفس کی شہوات کے برخلاف اسلام کے احکامات ہیں. کیا ہے؟ دل کرتا ہے جی ناچیں، گائیں، اچھلیں، کودیں، ڈانس کریں، مرد عورت آپس میں جو مردی تعلقات قائم کریں، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، پردے کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. کھانے کے اندر اگر سود کے اوپر کاروبار چلا سکتے ہیں تو چلائیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو. یہ اس طرح کی آپ پوری ایک لسٹ تیار کر لیں. جتنے لوگ ریفارم کی بات کرتے ہیں نا تو ان سے بولے جی آپ لسٹ بنا دیں کہاں کہاں ریفارم چاہیے. وہ تھوڑا سا پہلے نمبر پہ کہے گا جی یہ جو موسیقی ہے نا اس کی اجازت ہونی چاہیے. اچھا اگلی بات یہ جو بے پردگی ہے نا اس کی بھی اجازت. اگلی بات یہ جو مرد عورتوں کی مکسنگ ہے نا، انٹرمنگلنگ ہے، یہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی ریفارم ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا یہ سود نا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی اجازت ہے. اب وہ ساری لسٹ تیار کر لے، وہ 10 یا 12 چیزیں بنیں گی. وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہوں گی جن کا تعلق خواہش نفس کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ، بہت خوب. خواہش نفس کے ساتھ یہ ہے خرابی کہ جی. نفس انسانی کے اندر اس میں بہیمیت بھی ہے، اس کے اندر شیطانیت بھی ہے، اس کے اندر سبوعیت بھی ہے، اور اس کے اندر ملکیت بھی ہے. تو وہ جو اس کے نفس کے اندر شیطانی تقاضے ہیں اور بہیمانہ تقاضے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی شہوت پوری کرنے کی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اسے اپنی لذات پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ جو خواہشات نفسانی ہے، جو نفس انسان کا اصل دشمن ہے، کہ جس نے لوگوں کو گمراہ کرنے والے کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو. ہمیں تو یہ ہے نا کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کا کس نے ستیہ ناش کیا تھا؟ اس کے نفس نے. تو اول دشمن نفس، اس کے بعد آ گیا شیطان. تو اب چونکہ یہ خیر اور شر کی جنگ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہے جو انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہے. ایک طرف اچھے اخلاق، ایک طرف اچھی اقدار و اچھے اخلاق کی قوت ہوتی ہے، دوسری طرف انسان کے اندر ہی بری خواہشات اور برے کردار کی طاقت و قوت ہوتی ہے. یہ دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں. تو جہاں جہاں خواہش نفسانی ملوث ہے وہاں پر لوگ کہتے ہیں یار ریفارم ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چکر ریفارم کا نہیں ہے. اصل ہے کہ ہماری جنسی خواہشات، نفسانی خواہشات میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے. وہ رکاوٹیں توڑنے کے لیے دنیا میں نت نئی جناب پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں نت نئی جناب ریلیز نکلتی ہیں، اس میں نت نئے فلسفے ایجاد کیے جاتے ہیں، اس میں پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں، اس میں نئے نئے مضامین لکھے جاتے ہیں تاکہ گھوم پھر کے وہ جو نفسانی خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں. اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. انسانی نفس کی خواہش تو ہے نا عورت کے قریب ہونا، خوبصورت عورتوں کے قریب ہونا، باتیں کرنا، اپنی گندی خواہشات پوری کرنا. یہ تو انسان کی خواہشات کے اندر تو ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی. اب آپ دیکھیے اس کو پورا کرنے کے لیے نام کیسا دیا گیا، فلسفہ کیسا اپنایا گیا، اور لفظ کیا استعمال کیا گیا. لفظ ہوا جی حقوق نسواں، آزادی نسواں، ویمن رائٹس، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی جو ہے نا وہ پرائرٹیز، ان کو پریفرنس دینا. لفظ یہ استعمال ہوئے. لیکن کیا کیا؟ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک بکاؤ مال بنا دیا.
ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کو اتنی عزت کے ساتھ سب نے اپنے سروں پہ بٹھا لیا. جو کیا ہے وہ ذرا دیکھیں. اس کو سیکرٹری بنا دیا, ٹھیک ہے, اس کو ماڈل گرل بنا دیا, اسے ڈانسر بنا دیا, اسے اداکارہ بنا دیا, اسے کیٹ واک کرنے والا بنا دیا, اسے کھلا پھرنے والا بنا دیا, اسے دفتروں میں لے آئے جہاں مردوں کا قرب ہو اور مرد اپنی آنکھوں کی تسکین کر سکیں اور اس سے آگے معاملات کو بڑھا سکیں. جتنے کام کیے گئے نا وہ گھومتے اسی کے ارد گرد ہیں. کوئی ایسا ہو کہ جس میں حقوق نسواں کو یوں پورا کیا گیا ہو کہ بھائی جو اس کے حقوق ہیں وہ اس کو گھر بیٹھ کے پورے کر دیے جائیں, جتنی اس کی ضروریات ہے ساری گھر بیٹھ کے پوری کر دی جائے. جیسے اسلام کہتا ہے عورت گھر بیٹھے مرد پہ فرض ہے اس کے سارے حقوق ادا کرے, اس کی ضروریات پوری کرے, لیکن اس کو بازار میں لائے, اس کو مارکیٹ میں لائے, اس کو آفس میں لائے, آفس سے اس کو خلوت میں لے کے گئے, اس کو روڈ کے جناب بورڈز کے اوپر لے آئے, اس کو سائن بورڈز کے اوپر لے آئے, اس کو چینلز پہ لے آئے, اس کو ٹی وی پہ لے آئے, اس کو جناب اگر شیونگ کریم کا بھی اشتہار دینا ہے, ایڈورٹائزمنٹ دینی ہے, اس میں بھی عورت کو لے آئے, موٹر سائیکل اگر بیچنی ہے تو عورت کو لے آئے, پتی بیچنی ہے تو عورت کے لے آئے, صابن شیمپو لینا تو عورت کو لے آئے, مردوں کی چیزیں بیچنی ہے تو عورت کو سامنے لے آئے. بتائیے یہاں حقوق والی کون سی بات ہے؟ تو نفسانی خواہشات کا جو ایک زور تھا اس کے لیے ایک جال پھیلا کے ان سب کو اس کے اندر قید کر دی. اور اپنی جگہ بڑی خوش ہے جی میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں, میرے حقوق کی بات ہو رہی ہے, اور کیا اس کے ساتھ یہ ہے. تو جو خواہش نفسانی والی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں نا یہ وہیں چل رہی ہوتی ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یار چونکہ اسلام میں ان کی پابندی ہے, اسلام میں تو عورت کے ان کرداروں کی پابندی ہے کہ وہ کیٹ واک کرے, وہ ماڈل گرل بنے, وہ اداکارہ بنے, وہ ڈانسر بنے, وہ گلوکارہ بنے, وہ کسی کی جناب سیکرٹری بنے, کسی کی تنہائی کے اندر اس کے پاس بیٹھ کے جناب وہ لگی ہوئی فائلیں کرنے, اس کو جناب اس کا باس چھٹی کے بعد بھی روک کے بیٹھا ہوا ہے. تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اب کہتے ہیں کہ یار اگر تو اسلام کو باقی رکھ کے کہا کہ بھئی یہ اسلام باقی بھی ہو اور ہماری خواہشات بھی پوری ہو جائیں, یہ متضاد ہے, ہو ہی نہیں سکتا, لہذا اسلامی ریفارم لایا جائے. اب اسلامی ریفارم کے لیے پھر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ اسلامی ریفارم اس طرح آ جائے, اس طرح آ جائے, اس طریقے سے آ جائے. ہمارے لیے جو سیدھا سیدھا اصول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ یہ ہے, قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے, اور وہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ دین اسلام ہے, اور اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہی پسندیدہ دین ہے, اور وہ دین اللہ نے ہمارے لیے کامل کر دیا, ہمارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند کر لیا, اور اس کے لیے ماڈل کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ سارے کا سارا دین کا پورا پیکج اور پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیا. اب دین کے احکام میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 نمازوں کے 6 کر دیں یا 4 کر دیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بدکاری حلال ہو جائے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سود حلال ہو جائے. ہاں دین کے جو جائز چیزیں ہیں ان پہ عمل کے اندر تنوع ہے. ان کے عمل کے اندر آپ دین نے فرمایا کہ پاکیزہ کھاؤ. پاکیزہ کھانے کی چیزیں 1400 سال پہلے کچھ اور تھیں, آج آپ اس کے اندر 1000 ورائٹی لا سکتے ہیں. جو مغل بادشاہ کھاتے تھے آپ بھی کھا سکتے ہیں. آپ کو جناب مغل ہوٹل پہ چلے جائیں آپ کسی پہ, وہاں پر جو مغل بادشاہ کی ریسیپیز ہیں ساری کی ساری مل جائیں گی. آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں, کتابیں آج کل چھپ رہی ہیں, آپ ریسیپی ساری استعمال کریں حلال کے دائرے کے اندر. حلال کے دائرے کے اندر پھر دیگر اعمال کے اندر سیر و تفریح کے اوپر, سیر و تفریح سے مراد ہے کہ آپ دنیا کی سیاحت کریں, اس کے اوپر شریعت کے اپنے چند احکام ہیں. بے پردگی, بے حیائی, موسیقی اور فضولیات, ان سے بچیں. باقی آپ سیکھنے کے لیے دنیا بھر کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اس کے اندر اچھے مقصد کو شامل کریں, آپ دین کا پیغام پہنچانے کو شامل کریں. آپ اپنے مقاصد کے اندر کچھ بہتری لے کے ہیں تو وہی آپ کے لیے ثواب کی چیزیں بھی بن سکتی ہیں. تو لہٰذا جو دین کی تعلیمات ہیں ان میں تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. ریفارم ان کے اندر اس معنی میں نہیں آئے گا جس معنی کے اندر لوگ کہتے ہیں. اس میں ریفارم یہی ہے کہ جو اس کے اوپر کوئی اگر گرد آ جائے تو اس کو ہٹا دیں.